الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا یہ بہترین اور مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں مکمل طور پر اپنی زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ مہینوں میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے تھے، اللہ کم سے کم اس مہینے میں ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اس مبارک مہینے کا انتظار بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ کیا کرتے تھے. معلّہ بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ سلف صالحین رمضان سے 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. وَكَانُوا يَدْعُونَهُ 6 أَشْهُرٍ أَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے رمضان میں روزے رکھنا شروع کیا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت سی برائیوں سے ہم اجتناب کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تو ہماری ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، اس کے لیے بھی ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی عمارت کو کھڑی کیا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک خیر کا کام، ایک نیک کام، اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام، اس کام کی تکمیل کے بعد انہوں نے دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے،
یہاں لوگ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، طواف کریں گے، دنیا کے حجاج یہاں پر آئیں گے۔ یہ خیر کے کام کی تعمیر کے تکمیل کے بعد اے اللہ اب تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور اس کام میں کیا کام کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو تو وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اس خیر کے کام میں جہاں کوتاہی ہو گئی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ خصوصی طور پر ہمیں افطار کے وقت میں دعا کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ افطار کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ دن بھر ہم نے روزہ رکھا ہے، دن بھر اللہ کی عبادت کی ہے، اس عبادت کی تکمیل کا وقت ہے افطار کا وقت۔ جب وہ عبادت مکمل ہو رہی ہے، وہ خیر کا کام مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک کی اتنی زیادہ اہمیت اور اسلاف کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ہے؟ کیوں ہم سب مسلمان اس مہینے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں؟ اس مہینے کے آنے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے بھی ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، پھر یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جنت میں دوسرے سے پہلے داخل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا تھا، پھر ایک جنت میں پہلے جاتا ہے، دوسرا بعد میں داخل ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ جو شخص بعد میں داخل ہوا تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر مرا تھا، اور جو جنت میں پہلے داخل ہوا تھا وہ شہید نہیں ہوا تھا، تو شہید کا درجہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، تو شہید جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ وادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا، جو آدمی شہید ہوا تھا اس آدمی کی شہادت کے 1 سال کے بعد دوسرے شخص کا انتقال ہوا، اور یہ دوسرے شخص نے اس کے انتقال کے بعد ایک رمضان پایا تھا، اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی۔ طلحہ بن عبید اللہ سے کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ کہاں، ایسا ہی تھا۔ شہید کے انتقال کے بعد ایک رمضان اس شخص کو ملا، تو آپ نے فرمایا بس اسی وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ملا، روزے رکھا، نماز پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رمضان کا اتنی بےتابی سے انتظار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا مہینہ ہمیں خصوصی طور پر ایک تربیت عطا فرمائی ہے۔ یہ پورا مہینہ جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، جہاں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ہمارے بقیہ 11 مہینوں کی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ مہینے کی ابتدا ہوتے ہی ہم میں سے تقریباً لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے چاند کے ذریعے، اور جیسے ہی مسلمان چاند دیکھتا ہے تو مسلمان اپنے بھائیوں سے تلقین کرتا ہے کہ یہ دعا پڑھیے۔ کیا ہے یہ دعا؟ اس دعا کے اندر امن و امان کی بھیک مانگی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپیل کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ یہ چاند نظر آیا، یہاں سے نئے مہینے کی ابتدا ہے، اب اس نئے مہینے میں مجھے امن سے رکھ، مجھے سلامتی سے رکھ، مجھے ایمان کے ساتھ رکھ، اور مجھے ایسے کام کی توفیق عطا کر جس کام سے تو محبت کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے۔ تو چاند کی ابتدا میں مسلمانوں کو امن کی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، دنیا میں امن کے لیے کوشش کرتے رہیں، امن کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ جب جب دنیا میں امن ہوگا، جب جب شہر میں امن ہوگا، جب جب علاقے میں امن ہوگا، تب تب ایمان بڑھے گا۔ جب امن خراب ہوگا لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ جب جب بھی دنیا میں امن رہا ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، مبلغین کو تبلیغ کرنے میں آسانیاں ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنے میں آسانی ہے، ہماری اذان کے لیے ہمیں آسانی ہے، روزوں کے لیے ہمیں آسانی ہے۔ کسی بھی جگہ پر سفر و حضر میں ہم جاتے ہیں اور اگر وہاں امن ہے تو کسی بھی جگہ ہم صف بصف کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے اسٹیشن ہو، چاہے بازار ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے روڈ ہو، کہیں پر بھی لوگ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہے۔ اگر وہاں امن نہ ہو تو لوگ ٹوپیاں دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، لوگ داڑیاں دیکھ کر نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ ہماری شکل و صورت دیکھ کر ہم سے خار کھاتے ہیں، ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ایمان کا، اسلام کا کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی ابتدا میں ہمیں یہ دعا فرمائی، اور انسان کی زندگی میں بھی جب امن ہوتا ہے، میرے گھر میں امن ہو، میرے بچے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہوں، میرے بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، تو اس سے بہترین جنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ ان گھروں کو دیکھیے جن گھروں میں امن نہیں ہوتا، ماں باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ برا ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں، بھائی بہنوں میں ہمیشہ رسا کشی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ گھر بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے، اس گھر میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بعض علاقوں میں امن عطا فرمایا، آج ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہندوستان کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی مسلمان مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مساجد میں تالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پریشانیاں ہیں۔ یہ بیماری نے مسلمانوں کو، انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان سے اس بیماری کو ختم فرمائے۔ اور یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کا بعض مرتبہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے۔ یہ سازش کہنے والے بھی کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے علماء کرام کورونا کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ ہمارے پڑوس میں کئی لوگ انتقال کر چکے ہیں؟ کسی ہاسپٹل کا جائزہ لے لیں، کسی ہاسپٹل کا دورہ کر لیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کے گھروں کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کرنا چاہیے، پوری دولت لٹائی جا رہی ہے، پھر بھی ان کا گھر کا وہ آدمی زندہ صحیح سلامت گھر تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔
یہ بڑی تباہی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ مبارک جو مقدس مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس مبارک مہینے کو آپ نہ پا سکو، کسی پریشانی میں آپ کے گھر والے مبتلا ہو گئے، یہ مبارک مہینے کا آپ کو تصور ہی نہ آ سکے کہ آخر مہینہ آیا کب اور گیا کب۔ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں اگر بیماری ہوگی، گھر میں کوئی آدمی آپ کے پریشان ہوگا، تو اچھے دن بھی آپ کو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں اور ساتھ احتیاط بھی کرتے رہیں۔ جو تعلیمات دی جاتی ہیں صفائی سے متعلق، وہ صفائی کا خیال کرتے رہیں۔ جو ماسک کا استعمال کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، باہر آپ کہیں بھی جائیں ماسک کا استعمال کرتے رہیں۔ احتیاط کرنا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، احتیاط کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سردی کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہو، وضو کرنا ہوتا ہے تو آپ گرم پانی کا استعمال کرتے ہو، ٹھنڈے پانی سے بچتے ہو۔ کیوں؟ کیا ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے آپ کو موت آ جائے گی؟ کیوں آپ نے گرم پانی کا استعمال کیا؟ یہی سوچ کر کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے میں بیمار ہو سکتا ہوں، لہذا گرم پانی کا استعمال کروں۔ مساجد میں گرم پانی کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ جب مسلمان عام دنوں میں احتیاط کرتا ہے تو وہاں تو نہیں کہتا کہ ہمارا عقیدہ خراب ہے یا ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب یہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں کیا خرابی آ گئی کہ ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ خدا پر بھروسہ ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بیماری سے احتیاط کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ بیماری سے احتیاط کرنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے نفس کی، اپنے جان کی حفاظت کرنے کی سخت ترین تعلیم دی ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم میں سے کوئی اگر بیمار ہو تو قرآن نے اس کے لیے کیا تعلیمات نازل فرمائی ہیں؟ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنے، جب آپ بیماری سے صحت یاب ہو جائیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں بیمار بنوں گا، بیماری کے رہتے ہوئے میں روزہ رکھوں گا چاہے میری موت آ جائے۔ کیا میں اسلام کی خاطر اتنا نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہو آپ، اللہ بھی جانتا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں، پھر اللہ نے کیوں آپ کو یہ کہہ دیا کہ بعد میں رکھو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کی جان، آپ کی صحت یہ زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اپنی صحت کا خیال پہلے کرنے کا حکم دیا اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں صبح اٹھ کر ہم کو سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ بہت سے افراد سحری نہیں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رات میں 12 بجے 1 بجے کھانا کھا کے سو جائیں گے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، دن بھر بھوکے رہے تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم پہلوان آدمی ہیں، طاقتور ہیں، ہمارا کیا ہوگا دن بھر بھوکا رہنے سے؟ یہ طاقتور اور پہلوانی یہ کمزوری کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے اپنانا ہے۔ اگر آپ روزے کو طاقت اور کمزوری کے حساب سے استعمال کرو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ عبادت کو عبادت کے طریقے سے استعمال کریں۔ آپ کو بھوک نہ لگی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، تب بھی آپ کو سحری میں اٹھنا ضرور ہے، اور سحری میں اٹھ کر آپ تھوڑی سی غذا ہی کیوں نہ کھائیں، پانی ہی کیوں نہ پی لیں، لیکن آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں بیدار ہونے، سحری میں کھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں بقیہ 11 مہینوں میں اس وقت میں کبھی ہم سے کہا جائے کہ اٹھ کر کھانا کھا لیجئے تو کبھی ہم راضی نہیں ہوں گے، اس وقت میں ہمیں کھانا گوارا نہیں ہوگا۔
لیکن اس وقت میں مسلمانوں کو اٹھانا، کھانا کھلوانا اور پھر نماز کا پابند بنانا مجھے اس بات کی تربیت ہے کہ آپ کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے سحری میں اٹھنا، اس لیے کہ سحری فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھو گے، کھانا کھاؤ گے، تو پھر جو آنکھوں میں نیند ہے وہ نیند چلی جائے گی، پھر آپ فجر کی نماز صحیح طرح سے پڑھ سکو گے، فجر کی نماز کی پابندی ہوگی۔ اور اگر سحری کرنے کے بعد وقت باقی رہ گیا تو آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو ایک مہینہ یہ سحری میں اٹھانا گویا کہ اس بات کی تربیت دینا ہے کہ بقیہ دنوں میں بھی فجر کی نماز کے وقت میں اٹھنے کی پابندی کریں۔ بقیہ ایام میں ہم فجر میں نہیں اٹھتے، ہماری نیند نہیں کھلتی، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ رات میں تاخیر ہو گئی، یا پھر نیند کھلنے کی نہیں کھلتی ہے، نیند گہری ہوتی ہے، اس طرح کی ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں۔ ایک مہینہ اگر ہم اپنے آپ پر تربیت کر لیتے ہیں، مسلسل پابندی کے ساتھ سحری میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا بھی کرتے رہیں گے، نیت بھی کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے ہمیں اس وقت بیدار کر دے گا اور ہم فجر کی نماز کی پابندی کرنے لگیں گے۔ تو جہاں سحری ہے، جہاں سحری رمضان روزے کی ابتدا ہے، وہیں یہ سحری ہمیں روزانہ فجر کی نماز میں اٹھنے کی تربیت گاہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے تھے۔ اگر گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ، باہر ہوتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس کا کھانا ان کو، ان کے پاس کا کھانا ہم کو، اس طرح سے کھانا ایک دوسرے کو دے کر افطاری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کسی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا ہے، جی نہیں بھرتا ہے ہمارا، آخر کیا وجہ ہے؟ کھانا تو بہت کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ آپ نے کہا اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فی، آپ جب کھانا کھاؤ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، باہر ہو تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، اکیلے اکیلے کھانا مت کھاؤ، اس لیے کہ جب اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں ہمارے کہ جہاں ماں باپ بچے دشمنیوں کی بنا پر، نفرتوں کی وجہ سے ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے ہیں، الگ الگ اوقات میں کھانا کھاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ہمیشہ ہی بے برکتی ہوتی ہے، ہمیشہ نفرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر نفرتوں کو گھر میں ختم کرنا ہے تو گھر کے تمام لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت بھی نازل ہوگی، اور ساتھ میں ان گھر والوں کے درمیان میں ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو افطاری یہ مسلمانوں کو کھانے پر اجتماعیت کی تعلیم بھی ہے کہ آپ کھانا کھاؤ تو دوسرے کا خیال بھی کرو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جو کسی شخص کو افطاری کراتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کے برابر ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمارا پیٹ خالی تھا، ہم دن بھر بھوکے رہے، ہمیں بھوک کا احساس تو رہا، اور لیکن ساتھ میں اگر ہم ایک روزے کے ساتھ ساتھ 2 روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 30 روزے ہیں مہینے میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں روزے 30 رکھوں لیکن مجھے ثواب ملے 60 روزے کا، تو آپ روزانہ ایک شخص کو افطاری کرا دو، روزانہ ایک شخص کو افطاری کرا دو تو آپ کو 60 روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر 2 لوگوں کو افطاری کراتے ہیں تو ایسی صورت میں 90 روزے کا آپ کو ثواب ملنا ہے، اور جتنے ایسے آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنے زیادہ لوگوں کو آپ کھلاتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کثرت سے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ حقیقت میں اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے کھانے کی فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ افطاری میں کھا رہے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے رشتہ داروں میں
کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس افطار کا سامان نہ ہو، جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، آپ ان کا خیال کریں، ان کے گھر تک کہ اپنا کھانا پہنچائیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان آپس میں ہمدردی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور یہ روزے کے وقت میں جو افطاری جو کرائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آدمی دوسرے کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہو، روزہ میرے لیے عبادت ہے۔ آپ بھوکے رہے، سحری کیا، افطاری کیا، یہ میرے لیے کیا، کسی دوسرے کے لیے نہیں، یہ روزہ میرے لیے ہوا۔ لیکن یاد رکھنا، میری عبادت کرتے ہوئے اگر میرے بندوں کو تکلیف دو گے، تمہاری یہ عبادت بیکار ہے۔ آپ عبادت میری کرو گے، نماز میرے لیے پڑھو گے، روزہ میرے لیے رکھو گے اور میرے بندوں کو نقصان پہنچاؤ گے، تو میرے لیے کی ہوئی عبادتیں یہ سب کے سب بیکار ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، برائی کا ارتکاب کرنا نہیں چھوڑتا، تو مجھے اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بھوکا رہے، ہاں، ہر کوئی بھی انسان بھوکا رہ سکتا ہے، یہ بھی بھوکا ہے، روزے دار نہیں ہے، یہ بھوکا ہے صرف۔ اس کے بھوک کا نقصان اسی کو ہوگا، اس کے بھوکا رہنے سے کوئی ثواب میں دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھوکا رہا ہے روزے کے نام سے، میری عبادت کے نام سے، اور میرے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، میرے بندوں سے کلام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کچھ زبان کھولتا ہے تو نفرت کی زبان کھولتا ہے، میرے بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کے روزے کا میرے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک۔ جب آپ روزہ رکھو تو آپ کا کان بھی روزہ رکھے، آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، آپ کی زبان بھی روزہ رکھے۔ روزہ رکھو تو یہ ساری چیزیں بھی روزے سے رہیں۔ یعنی جب آپ کا پیٹ بھوکا ہو، آپ بھوکا رہنا چاہ رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ کی خاطر اپنے کانوں سے برائی نہ کریں، اللہ کی خاطر اپنی آنکھوں سے برائی نہ کریں، اپنی زبان سے برائی نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کو برائی سے محفوظ رکھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو بھی قبول کر لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح سے تعلیم دی ہے کہ اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، من المفلس، اتدرون من المفلس؟ مجھے بتاؤ، کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں، کنگال انسان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ جواب دیے۔ کسی نے کہا، من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہ آدمی کنگال ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، اس کو کنگال نہیں کہتے ہیں، کنگال ایسے شخص کو کہتے ہیں، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا قیامت کے دن، اس کے پاس بہت سی نمازیں ہوں گی، بہت سے روزے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا زندگی میں، کئی حج بھی کر چکا ہوگا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں اس حالت میں آیا ہوگا کہ فلاں کو گالی دیا تھا، فلاں بندے کا مال کھایا تھا، فلاں بندے پر حملہ کیا تھا، فلاں پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، جن کے ساتھ برا سلوک کیا تھا ان سب کو بلاؤ، ان سب کو بلایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ آج تمہارے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے،
دنیا میں تم کمزور تھے، تم بدلہ نہیں لے سکے، اس نے تمہیں گالی دیا تم خاموش ہو گئے، اس نے تم کو مارا تم کچھ نہیں کر سکے، اس نے تمہارے مال پر قبضہ کیا تم کچھ نہیں کر سکے، تم صبر کرتے رہے، روتے رہے تنہائی میں، آسمان سے امید لگائے رہے۔ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں نہیں ملا تھا، آج بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا، اس آدمی کے پاس جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج ہیں، یہ سب نیکیاں ان مظلوموں کو دے دیا جائے، اور مظلوموں کے پاس جو برائیاں ہیں وہ برائیاں اس ظالم کو دے دی جائے۔ اور اس طرح سے یہ جو نیک انسان تھا، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کئی طرح کی عبادتیں کر کے آیا تھا، لیکن دنیا میں اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتا تھا، اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جو نیکیاں تھیں وہ دوسروں کو چلے گئی، جو برائیاں اس کی موجود تھیں اسی کے پاس ہیں، بلکہ دوسروں کی برائیاں بھی اس کے سر پر ڈال دی گئی، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ نبی نے فرمایا ہذا المفلس، یہ ہے مفلس انسان، اس کو کہتے ہیں مفلس۔ اور اسی کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ ہم رکھیں، اور روزہ رکھتے ہوئے اپنے نوکروں کو گالیاں دیں، اپنے ساتھ میں رہنے والوں پر ظلم کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ سے کلام نہیں کرنا چاہتے، اپنے بھائی بہنوں کو سلام نہیں کرنا چاہتے، اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ برائی نہیں چھوڑو گے تو یہ رمضان کے روزے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ تربیت دے دی کہ سال بھر جب بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، خیر کا کام ہے، اللہ کی توفیق سے آپ کر رہے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک خاص وقت میں اللہ کے بندوں کی مدد کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے کہا کہ تم بیمار ہو، کمزور ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، بھوکا نہیں رکھ سکتے دن بھر میرے لیے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، تم میری عبادت نہ کرو، چھوڑ دو روزہ، لیکن میری عبادت کے بدلے میں میرے کسی ایک مسکین بندے کو کھانا کھلا دو، میں تمہیں روزے کے بدلے میں اسے قبول کر لوں گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، بیماری سے پریشان ہو چکا ہے، تو اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایک روزے کے بدلے میں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان کی مدد کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اس طرح سے رمضان کا پورا مہینہ ایک تربیت والا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت والا مہینہ، اور رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ عبادتیں 11 مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، نمازیں 11 مہینوں میں بھی ہیں، روزے 11 مہینوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، سحری بھی ہوتی ہے، افطار بھی ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، راتوں میں قیام بھی ہے، تہجد بھی ہے، یہ سب 11 مہینے میں ہیں، صرف ایک مہینے میں نہیں ہے۔ تو ایک مہینے میں پابندی کرائی جا رہی ہے اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ پابندی کرتے ہوئے آپ 11 مہینوں کا بھی صحیح استعمال کریں۔ اگر اس طرح سے ایک سال بھر ہمارا گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے طریقے سے روزہ رکھنے اور روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرام مال سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، ہمیں حرام روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو افراد
گزشتہ رمضان میں موجود تھے، یہ رمضان انہیں نہیں حاصل نہیں ہوا، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان سب کی بیماری کو ختم فرما، انہیں شفا یابی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے گھروں کو خوشحال بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔